الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين الأفضلين وعلى من أحبهم وتابعهم بإحسان أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال تعالى في مقام آخر: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه بالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وقال تعالى في شأن حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم. بزرگان محترم، معزز حاضرین و مکرم سامعین، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کلام مجید میں سورۃ الاحزاب میں فرمایا: لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. بلا شبہ اے اہل ایمان، تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات مقدسہ میں بہترین نمونہ ہے. حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات اطہر میں جو اللہ تبارک و تعالی نے تمام اہل ایمان کے لیے نمونہ رکھا ہے، اس کو اسوہ حسنہ سے تعبیر کیا. اسوہ کہتے ہیں ایسی چیز جس سے انسان کو تسلی نصیب ہو، جس سے انسان کو سکون و قرار نصیب ہو، جس سے انسان کی وحشت و بے چینی ختم ہو، اس کو کہتے ہیں اسوہ. تو اللہ نے فرمایا: اے لوگو، تمہاری بے سکونیوں میں تم سکون حاصل کرنا چاہو اور اپنے اضطراب کو اور اپنے بے قرار ماحول کو تم ختم کرنا چاہو تو محبوب پاک کی ذات اطہر ہی سے وابستہ ہو جاؤ، اور حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہی کے ذریعے سے تمہیں چین ملے گا، سکون ملے گا، قرار ملے گا. صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اطہر میں جو اسوہ ہے وہ قولی بھی ہے، فعلی بھی ہے اور حالی بھی ہے. یعنی آپ کے فرامین سے بھی تسلی ملتی ہے اور آپ کے اعمال مبارکہ سے بھی تسلی ملتی ہے اور آپ کے احوال طیبہ سے بھی تسلی ملتی ہے. تو نمونہ ذات رسالت مآب بجمیع جہات ہے، قولاً فعلاً حالاً. یعنی آپ کے فرامین بھی نمونہ ہے اور آپ کے اعمال مبارکہ بھی نمونہ ہے اور آپ کے احوال شریفہ بھی نمونہ ہے. اب یہ جو اس میں گہرائی ہے، اس کے اندر جو گہرائی ہے، اس پر انشاءاللہ تعالی گفتگو کی جائے گی. آج صرف حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوہ حسنہ سے وہ پہلو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں جو بچوں کے سلسلے میں رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا فرمایا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ ان کا کیا سلوک ہو اور ماں باپ کے ساتھ ان کا برتاؤ کیا ہونا چاہیے. چونکہ اس موقع پر ہم دیکھ رہے ہیں جدہ کی بات ہی نہیں ہے بلکہ ہر جگہ بچوں میں اپنے بڑوں کے احترام کے جو جذبات ہیں وہ رفتہ رفتہ کم ہوتے نظر آ رہے ہیں. وہ تکریم کا معاملہ، وہ ان کی خدمت گزاری کا جذبہ جو پہلے سے دلوں میں موجزن رہا کرتا تھا، حالات حاضرہ کے تناظر میں وہ کم ہوتا جا رہا ہے. تو ایسے موقع پر ہمیں جاننا ضروری ہے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب پاک علیہ السلام نے اس سلسلے میں کیا اسوہ عطا کیا ہے. قرآنی آیات اور احادیث شریفہ میں تو تفصیلات ہے، لیکن ایک آپ کا عملی اسوہ آپ کے سامنے رکھتے ہوئے اپنی بات کو میں آگے بڑھاؤں گا. سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم غزوہ حنین کے بعد مال غنیمت تقسیم کرتے ہوئے طائف میں تشریف فرما تھے، اور ایسے موقع پر یک بیک آپ قیام فرما ہو گئے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین حیران ہیں کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں تکریمی قیام ہم کرتے ہیں، لیکن آج یک بیک سرکار دو عالم علیہ السلام کیوں کھڑے ہو گئے؟ حضور نبی کریم علیہ السلام کے وقوف اور قیام کا سبب کیا ہے؟ جیسے ہی آپ کو کھڑے ہونے کی حالت میں صحابہ نے دیکھا، سب کے سب بادب کھڑے ہو گئے. اس کے بعد سب کی نگاہیں حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے قیام کے سبب کو تلاش کر رہی ہے کہ یک بیک آپ جو کھڑے ہوئے، کیا وجہ ہوئی، کیا سبب ہوا
کیا کوئی پیغام آیا ہے، کون سی بات آپ کو کھڑا کر دی ہے؟ تو دیکھا کہ ایک بزرگ خاتون تشریف لا رہی ہے اور اللہ کے محبوب پاک علیہ السلام ان کا استقبال فرما رہے ہیں۔ سارے صحابہ کرام یہ منظر دیکھ کر حیران ہیں کہ وہ کون خوش نصیب ہے کہ جس کے لیے حبیب پاک علیہ السلام قیام بھی کیے اور کچھ آگے بڑھے، پھر ان کا مبارک ہاتھ تھامے اور حبیب پاک علیہ السلام وہ چادر مبارک جو اپنے بدن کے اوپر اوڑے ہوئے تھے اس چادر مبارک کو نکال دیے اور بچھا دیے اور ان سے درخواست کیے کہ آپ یہاں تشریف رکھیں، اور اپنی اس چادر پر ان کو بٹھا دیے۔ زائد لباس نہیں، وہی بدن مبارک پر جو چادر شریف تھی اسی چادر کو آپ اتار کر بچھا کر ان سے عرض کیے کہ آپ یہاں تشریف فرما رہے ہیں، اور ان کو اس پر بٹھا دیے۔ سارے کے سارے صحابہ کرام اپنے زبانوں سے تو کچھ نہیں کہہ رہے تھے، لیکن ان کے جسم کا ایک ایک حصہ سوال بن گیا تھا، دریافت کر رہے تھے کہ کیا سبب ہوگا اس کا، کیونکہ اللہ کے محبوب پاک علیہ السلام کے اس عمل کے سلسلے میں پوچھنے کی ہمت نہیں ہوئی، مگر ان کا سب کا وجود بس سوال بن گیا، اور جاننا چاہتے ہیں کہ یہ کون خوش نصیب ہے کہ ان کے لیے رسول پاک علیہ السلام نے یہ اکرامی قیام بھی فرمایا ہے اور اپنی چادر بچھا کر ان کو اس پر بٹھایا ہے۔ تو رسول پاک علیہ السلام کے صحابہ کرام کے یہ احساسات تھے، بس اللہ کے محبوب پاک علیہ السلام نے خود ہی ان کے احساسات کو پڑھتے ہوئے جواب عطا کیا اور فرمایا ہیا امہ التی ارضعتہ، یہ وہ مقدس ماں ہیں جنہوں نے نبی پاک علیہ السلام کو دودھ پلانے کی سعادت حاصل کی ہے۔ حضرت سیدتنا حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے کہ جن کے لیے اللہ کے محبوب نے قیام فرمایا ہے، اور یہ حدیث بھی کوئی ضعیف یا کمزور نہیں ہے۔ امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ نے سنن ابو داود میں اس روایت کو بیان فرمایا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، جمیع جہاد سے نمونہ ہے، تو رسول پاک علیہ السلام نے اپنا عملی یہ بھی نمونہ عطا فرمایا ہے کہ شیر خارگی میں جن کے پاس حضور پاک علیہ السلام وقت گزارے، جو رضائی والد ماجدہ ہے، ان کے تئیں حضور پاک علیہ السلام کا احترام ملاحظہ فرمائیے۔ پورے اپنے غلاموں کو آپ نے چھوڑ دیا اور قیام فرما ہو کر ان کا استقبال بھی فرمایا اور اپنی چادر شریف بچھا کر ان کو اس پر بٹھا دیا، اور عمل کے ذریعے سے دنیا کو بتایا، دنیا والوں ماں کا مقام نبی کی نگاہ میں عملی طور پر یہ ہے، اگر تم میرے چاہنے والے ہو تو تمہاری نگاہوں میں بھی یہی ہونا چاہیے، اس میں کوئی فرق نہیں کرنا چاہیے۔ حبیب پاک علیہ السلام نے اس طرح اپنے عمل کا عظیم نمونہ عطا فرمایا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حبیب پاک علیہ السلام کی امت کی رہبری کے لیے حبیب پاک علیہ السلام کی امت کو آخرت کی نعمتوں سے مالا مال کرنے کے لیے ہدایات دی، تو اس میں بھی فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور آپ کے رب نے یہ فیصلہ فرما دیا ہے کہ اے لوگو تم صرف اللہ ہی کی عبادت کرنا، اپنی عبادت کا حکم دیا، پھر اپنی عبادت کے فوری بعد کس چیز کو بیان کیا؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو۔ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا یہ حکم عبادت کے فوری بعد اللہ پاک نے دیا۔ یہی یہاں پر ہی نہیں ہے، ابھی آپ 5ویں پارے میں سن چکے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور تم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو۔ پہلے پارے میں آپ سن چکے وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ بنی اسرائیل سے بھی ہم نے یہ عہد لیا کہ اللہ ہی کی عبادت کرنا اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ اللہ نے اپنی عبادت کے بعد ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم فرمایا ہے، پہلے پارے میں بھی ہے، 5ویں پارے میں بھی ہے، 15ویں پارے میں بھی ہے، اور 21ویں پارے میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انشکر لی ولوالدیک، کہ اے بندے تو میرا بھی شکر بجا لا اور اپنے ماں باپ کا بھی شکر بجا لا۔ تو عبادت اللہ نے بجا لانے کا حکم دیا، تو ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم اس کے فوری بعد دیا۔ اپنے شکر گزار بننے کی تعلیم دی تو اس کے فوری بعد حکم دیا کہ اپنے ماں باپ کی بھی تم شکر گزار بنو، ان کے احسان کو بھی مانو، ان کی قدر و منزلت کو دلوں میں اپنے جاگوزی رکھو، اور عملی طور پر احترام کا برتاؤ کرو۔ اور کیا انداز ہونا چاہیے، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلسل ہدایات دی۔ چنانچہ بنی اسرائیل میں فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور آپ کے رب نے یہ حکم تاکید کے ساتھ دے دیا ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرنا، اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ احسان کا لفظ اردو میں جس معنی میں آتا ہے عربی میں اس معنی میں نہیں آتا۔ عربی میں اردو میں احسان کرنے کا مطلب کسی کو کوئی نعمت دینے کے لیے آتا ہے، کسی پر مہربانی کرنے کے لیے آتا ہے، لیکن یہاں ماں باپ پر احسان کا جو لفظ آیا ہے یہ ان پر مہربانی کرنے کے لیے نہیں، یہ ماں باپ کی تو مہربانی ہے،
کہ ان کے زیر سائے شفقت ہم پرورش پا رہے ہیں. تو یہ احسان وہاں اس معنی میں نہیں، احسان حسن سے ہے. اور عربی زبان میں کسی بھی کام کو بہت ہی عمدگی کے ساتھ کیا جاتا ہے تو اس کو لفظ احسان سے تعبیر کیا جاتا ہے. جیسا کہ سورہ رحمان میں ہے هل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان سے ہونا چاہیے. یعنی اگر تمہارے ساتھ کوئی اچھے انداز سے معاملہ کرے تو تم کو بھی اچھے انداز سے پیش آنا چاہیے. لیکن اس کا الٹا مفہوم نہیں لینا چاہیے. اگر کوئی بدسلوکی سے پیش آئے تو ہم کیا اس کا جواب بدسلوکی سے دیں؟ فرمایا نہیں، سل من قطعک واعفو عمن ظلمک واحسن الی من اساء الیک، کہ جس نے تم سے تعلق کو توڑ دیا ہے تم اس سے اپنے تعلق کو جوڑ لو، اور جس نے تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے تم اس کو درگزر کر دو، اور کوئی بدسلوکی کیا ہے تو تم بدلے کے طور پر بدسلوکی نہ کرنا بلکہ تم احسان کرنا، تم بھلائی کرنا، تم اچھا معاملہ کرنا. تو احسان کے معنی اچھا معاملہ کرنا ہے، ان سے اپنے تعلق کو خوشگوار طریقے پر نبھانا ہے. تو وبالوالدین احسانہ کا مطلب ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، یعنی ان سے معاملات اپنے بالکل خوشگوار طریقے سے رکھے جائیں. احترام کا پہلو ہو، تکریم کا پہلو ہو، تعظیم کا ہو، تقدیس کا ہو، تبجیل کا ہو. اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، جب ان دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑی عمر کو پہنچ جائیں تو ایسے موقع پر بشری تقاضا ہوتا ہے کہ انسان جب بڑی عمر کو پہنچ جاتا ہے تو اس کی طبیعت میں بھی فرق آ جاتا ہے اور اپنے اندر وہ چڑچڑاہٹ محسوس کرتا ہے. ایسے موقع پر انسان ان سے کچھ باتیں سنتا ہے تو اس کے دل پر ذرا سا بوجھ بھی محسوس ہوتا ہے، بار بھی آتا ہے. تو اللہ پاک خالق نفسیات ہے، ایسے موقع پر فرما رہا ہے کہ دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو کیا کرنا؟ فلا تقل لهما اف، ان سے اف کا لفظ بھی نہیں بولنا، اف بھی نہ کہنا. ولا تنہرہما، اور جھڑکنا بھی نہیں، سخت رویہ بھی اختیار نہیں کرنا. سوچئے اور آپ غور فرمائیے کہ کیا بات ہے. قرآن کہتا ہے وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا. انسان جب بہت بڑی عمر کو پہنچ جاتا ہے تو اس کا حافظہ ساتھ نہیں دیتا، جاننے کے بعد بہت سی چیزوں سے وہ بالکل بے خبر رہتا ہے، بھول جاتا ہے. ایسے موقع پر جب کہ اس کا حافظہ ساتھ نہیں دیتا، بھولا ہوا آدمی بن جاتا ہے، کھسٹ عمر کو پہنچنے کی وجہ سے اس کے احساسات ویسے نہیں ہوتے جیسا کہ صحت مندی کے زمانے میں، شباب کے زمانے میں ہوتے ہیں. تو اللہ پاک نے ایسے موقع پر بچوں کو ہدایت دی کہ تم ایسی کیفیت میں اپنے ماں باپ کو پاؤ تو ان کی کسی بات سے بھی خفا نہیں ہونا چاہیے، چیب جبی نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اف کا لفظ بھی زبان سے نہیں نکالنا چاہیے. اف کیا مطلب ہے؟ الف اف کا مطلب یعنی ایسا لفظ بھی نہیں بولنا چاہیے جس سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ ان کی بات سے آپ ناگواری محسوس کر رہے ہیں. یعنی والدین کی کسی حرکت سے بچہ یہ محسوس کر رہا ہے کہ ابا جان یہ کیوں بولے، یہ کیوں کیے. اتنا احساس بھی ماں باپ کو بچے کی طرف سے ہرگز نہیں ہونا چاہیے. یہ ہدایت دی. فلا تقل لهما اف. مفسرین کرام تشریح میں لکھتے ہیں لفظ اف سے جو منع کیا اس کی حکمت کیا ہے؟ ان کے دل کو تکلیف دینے والی کوئی بھی حرکت نہیں ہونا چاہیے، کوئی بھی بات بھی نہیں ہونی چاہیے. ولا تنہرہما، اور جھڑک کر بھی ان سے گفتگو نہیں کرنا چاہیے، زجر و توبیخ والا رویہ اختیار نہیں کرنا چاہیے. اب دو چیزوں سے منع کر دیا کہ اف بھی نہیں بولنا چاہیے اور جھڑکنا بھی نہیں چاہیے. یعنی معاملات میں بالکل ان کے ساتھ محتاط رویہ اختیار کرنا چاہیے، عزت و تکریم والا رویہ اختیار کرنا چاہیے. خود ہی سمجھ میں آ جاتا، مگر ماں باپ کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا کہہ کر بات کو ختم نہیں کیا، پھر کیا کہنا چاہیے وہ الفاظ آگے دے رہا ہے. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. اف بھی نہیں کہنا، جھڑکنا بھی نہیں. تو اف بھی نہیں کہنا سے تو ہر عقل مند سمجھ گیا ہے کہ ان کو آرام پہنچائیں، ان کی عزت و عظمت کو ملحوظ رکھیں. خود بخود اس میں وہ بات آ گئی تھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایک کلمے میں کوئی بات کو اس سے اگر آ جاتی ہے تو پھر مزید اس کو دہراتا نہیں ہے، کیونکہ قرآن ہے، اس میں جامعیت ہے، بلاغت ہے، فصاحت ہے. مختصر سے کلمات کے اندر سارے کے سارے مضامین اور معانی آ جاتے ہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں دفعات کو پھیلا دیا. 2 دفعہ دے کر بات ختم کر سکتا تھا کہ اف بھی مت بولو، جھڑکو بھی مت. ان 2 دفعوں کے اندر بہت سی باتیں آ گئی ہے. قانون کی دفعات میں بڑی گنجائش ہوتی ہے، بڑی گہرائی ہوتی ہے. کوئی بھی قانون چند دفعات پر مشتمل ہوتا ہے. ایک ایک دفعہ کو کھولو تو اس کے اندر سے کتنی کی باتیں خود بخود سمجھ میں آ جاتی ہے. تو قرآن اللہ پاک کا قانون ہے، اس کی دفعات ہے، اور دفعات تفصیلی نہیں ہوتی ہے. دفعات میں اجمال ہوتا ہے، دفعات میں شمولیت ہوتی ہے، دفعات میں جامعیت ہوتی ہے، دفعات میں گہرائی اور گہرائی ہوتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو قانون کی دفعات دے رہا ہے تو دفعہ نمبر 1 یہ دیا کہ اف بھی مت کہنا. پھر دوسری دفعہ دے رہا جھڑکنا بھی نہیں. اب تیسری دفعہ اس باتی شکل میں دے رہا ہے وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، کہ ماں باپ کے سامنے کیسا زبان سے الفاظ ادا کریں.
فرمایا قولاً، ایسے الفاظ ادا کرو کریما جس میں عزت ظاہر ہو رہی ہو، جس میں ان کا احترام ظاہر ہو رہا ہو، جس میں ان کی بزرگی ظاہر ہو رہی ہو، جس میں ان کا وقار ظاہر ہو رہا ہو، جس میں تمہارا حسن ادب ظاہر ہو رہا ہو. وقل لهما قولا کریما. اب یہ دفعہ تو کہنے کی تھی، اب طرز زندگی کیا ہونا چاہیے؟ تو کہا واخفض لهما جناح الذل من الرحمہ، احترام بجا لاتے ہوئے تواضع کے پہلو کو ان کے سامنے بچھا کے رکھ دینا، ان کی راہ میں اپنی پلکوں کو بچھانا، جو ہم اردو کا محاورہ ہے بس وہ اسی سے لیا گیا ہے. کسی کی راہ میں پلکوں کو بچھا دینا کہتے ہیں، ان کے نقش قدم پر اپنی پلکوں کو بچھانا کہتے ہیں. تو پلکوں کو بچھانے کا مطلب غیر معمولی عزت کرنا ہے کسی کی. تو یہ تعبیر کرتے ہیں کہ ہم اب آپ کی راہ میں پلکوں کو بچھائے ہوئے ہیں. کسی کی عزت بتانے کے لیے کہتے ہیں وہ ایسا ادب کر رہے تھے کہ بچھے جا رہے تھے کہتے ہیں. تو بچھے جانے کا مطلب اپنے آپ کو ڈال دینا اور اپنے اوپر سے ان کو گزرنے کے لیے کہنا. تو یہ تعبیر جو اردو میں ہے اللہ پاک نے کلام مجید میں نہایت ہی بلیغ پیرا میں بیان فرمائی ہے. اردو والے اسی سے خوشاچینی کرتے ہوئے اپنے کلمات سے اس کو بیان کیے ہیں. اور قرآن نے کیا تعبیر دی؟ وخفض لہما، تو جھکا دے ان دونوں کے لیے. کس کو جھکا؟ جناح الذل. ذل کہتے ہیں اپنی ذلت کو، ذل کہتے ہیں اپنی عاجزی کو، اپنی بے بسی کو، اپنی درماندگی کو، اپنی خاکساری کو، اپنی تواضع اور فروتنی کو. تو جو رب کریم صرف اپنی بارگاہ میں تواضع کا حکم دیتا ہے، جھکو تو خدا کی بارگاہ میں جھکو. تمہارے تواضع کا مکمل حق رب کریم رکھتا ہے، تذلل اس بارگاہ میں ہونا چاہیے. اور عبادت کی تعریف کیا ہے؟ اقصی غایت التذلل، ذلت کی انتہا کا نام عبادت ہے، کمال درجے کی تواضع کی کیفیت کا نام عبادت ہے، مکمل فروتنی کا نام عبادت ہے. جو رب کریم اپنی عبادت میں اقصی غایت التذلل رکھا ہے، اس کی ایک جھلک بچوں کو دیتا ہے کہ تم ماں باپ کے سامنے ذلت والا پہلو اختیار کرو. یعنی تم اپنے آپ کو ذلیل سمجھو، ان کو باعزت سمجھو، اپنے کو کمزور سمجھو، ان کو طاقتور سمجھو، اپنے کو بے وقار سمجھو، ان کو عزت و وقار کا حقدار سمجھو. اس طرح سے تمہارا معاملہ ہونا چاہیے. وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، تو ذلت کے، عاجزی کے بازو کو ان کے لیے بچھا دو. فرمایا وَخْفِضْ لَهُمَا، فرمایا لہما کا لفظ کس بات کو بتاتا؟ لام کسی چیز کی غرض کو بتاتا. یہ تواضع کا بازو کیوں بچھانا؟ تاکہ لوگ بہت بادب ہے کہیں نہیں، لہما ان کو خوش کرنے کے لیے کرنا. تو تمہارا یہ عمل ہے، میں حکم دیتا ہوں کس کو خوش کرنے کے لیے؟ ماں باپ کو خوش کرنے کے لیے. اے میری رضا و خوشنودی کو پانے والوں، میری رضا کا راستہ ماں باپ کے ذریعے سے آتا ہے. اگر ان کی خوشی حاصل ہوتی ہے تو میری رضا تمہیں ملے گی. وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، پھر کیسا ہونا؟ من الرحمہ، احترام کے ساتھ ہونا چاہیے. اس کے اندر ایسا نہیں ہے کہ تواضع بھی اختیار کر رہے ہیں تو ایسا ہاں ٹھیک ہے کر لیں گے. تو زبان سے تواضع کا لفظ ہے، مگر وہ ایسے پس منظر میں، پیش منظر میں ادا ہو رہا ہے کہ جس میں نکتہ چینی ظاہر ہوتی ہے، جس میں چھپتا ہوا ایک قسم کا طنز معلوم ہوتا ہے، جس کو ہمارے محاورے میں شال میں لپیٹ کے مارنا کہتے ہیں، اور عربی کی بلاغت میں تاکید المدح بما یشبہ الذم کہتے ہیں. یعنی تعریف ایسے انداز سے کرنا جس میں مذمت کی بو آ رہی ہو. تو ایسے انداز سے نہیں. فرمایا وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، ان کو مہربان سمجھنا. تمہارے جھکنے سے تم گر نہیں رہے ہو، ارے مہربانی کرنے والوں کے سامنے جھک رہے ہو. ان کے سامنے تم جھکو گے تو ان کی رحمت کی نظر تم پر پڑے گی. اس طرح میری عنایات کے تم مورد خاص بن جاؤ گے، میرے کرم کا تم پر جلوہ ظاہر ہوگا، میری مہربانی تمہارے شامل حال ہو جائے گی. وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. پھر اس کے بعد چار باتیں تو ہو گئی. دو نہیں کرنے کی، فرمایا اف نہیں کہنا چاہیے، فرمایا جھلکنا نہیں چاہیے، فرمایا جھلک کر بات نہیں کرنا چاہیے، فرمایا تکریم والے الفاظ بولنا، فرمایا اور زندگی میں اپنا ہر معاملہ تواضع کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، ادب کے ساتھ ہونا چاہیے، فرمایا. اب اس کے بعد اتنا کر کے یہ نہ سمجھنا کہ حق ادا ہو گیا. اب جو تم سے یہ ہو سکتا تم یہ کرنا، اور یہ کر کے تم یہ نہ سمجھنا کہ ماں باپ کا حق ادا ہو گیا، بلکہ اب میری بارگاہ میں رجوع ہونا. اب کیا کرنا؟ اب اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اے اللہ، میں نے اپنے بازوؤں کو بچھا دیا ہے، پروردگار میں نے ان کے احترام کے لیے جو کچھ کرنا تھا کرا، مگر مولا حق تو میں ادا نہیں کر سکا. ان کی خدمت کا حق مجھ سے ادا ہو ہی نہیں سکا. کیسے میں حق ادا کر سکوں گا؟ میرے وجود کا جو ذریعہ بنے، میری خاطر جو تکلیفوں کو انہوں نے سہا ہے، جن صعوبتوں کو انہوں نے برداشت کیا ہے، اس میں سے ایک ادنا تکلیف کا بھی میں زندگی بھر حق ادا نہیں کر سکتا. اب مولا میں درماندہ بے بس عاجز بندہ تیری بارگاہ میں التجا کرتا ہوں، رب ارحمہما، مولا ہمیشہ اپنی رحمت کی چادر ان پر اڑائے رکھ،
ہمیشہ اپنے شامیان رحمت میں ان کو تو شامل فرما لے مولا. کما ربیانی صغیرہ، حوالہ کیا دے رہے ہیں؟ ان پر مہربانی فرما. کیوں؟ کس بنیاد پر؟ کما ربیانی صغیرہ، اس لیے کہ مولا بچپن میں انہوں نے میری تربیت کی ہے، مجھے پالا پوسا ہے، مجھے پرورش کی ہے، نشو و نما میری ہوئی، تو ان کا اس میں صدقہ ہے، ان کا کردار ہے، ان کا رول ہے. انہی کے سہارے میں چلتا رہا پھرتا رہا، انہی کے سہارے میری زبان گویائی والی بن گئی، انہی کے سہارے میری آنکھیں دیکھنے کی عادی بنی. پروردگار ان پر اپنی خاص رحمت فرما. وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا 5 باتیں بیان فرمائی. پہلے تو اجمالی بات ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی فرمائی. وہ ایک دفعہ ہی ایسی ہے کہ سارے دفعات کی جامع ہے. پھر اس کے بعد پھر دوسری دفعہ دیا کہ اف مت کہو. تیسری دفعہ دیا جھڑک کر بات مت کرو. چوتھی یہ دیا عزت والے الفاظ استعمال کرو. 5ویں یہ دیا کہ ہر معاملے میں سادگی اور تواضع اور خاکساری کو اختیار کیے رکھو. 6ٹھی یہ دیا ہے یہ سب کچھ کر لینے کے باوجود یہ نہ سمجھنا کہ حق ادا کر دیا، بلکہ دعائیں کرتے رہو. دنیا میں ہوں تو بھی دعا کرتے رہو، دنیا سے چلے جائیں تب بھی دعائیں کرتے رہو ان کے حق میں. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. پھر فرمایا ربکم اعلم بما فی نفوسکم. اللہ فرما رہا یہ کرنا ہے تو کیوں کرنا ہے؟ دنیا میں نامور ہونے کے لیے نہیں، دنیا میں میں فرما بردار بیٹا ہے کہہ کر چرچا ہو جائے اس کے لیے. اللہ پاک فرماتا تمہارا رب خوب جانتا ہے تمہارے دلوں میں کیا ہے. یہ سب کچھ کرنا ہے تو کسی اور غرض سے نہیں، صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے، ماں باپ کے حقوق کو ادا کرنے کے لیے. یہ ایک تمہاری ادنا سی کوشش ہونی چاہیے. ربکم اعلم بما فی نفوسکم ان تکونوا صالحین. اگر تم ماں باپ کے نیک صفات بچے بن کر رہو گے تو فإنہ کان للأوابین غفورا. تو اس کا فضل کیا ہوگا؟ میری بارگاہ میں رجوع کرنے والوں کو میں معاف بھی کر دوں گا، ان کی خطاؤں کو درگزر بھی فرما دوں گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ہدایات عطا فرمائی. اور سورہ لقمان میں فرمایا انشکر لی ولی والدیک الی المصیر، کہ میرا بھی شکر گزار بن، اپنے ماں باپ کا بھی شکر گزار بن. اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک صحابی نے عرض کیا من احق الناس بحسن صحابتی. یا رسول اللہ میرے سب سے زیادہ حسن سلوک کے خاندان میں سب سے زیادہ حقدار کون ہیں؟ بلکہ پورے لوگوں میں سب سے زیادہ اچھا سلوک میں کس کے ساتھ کروں یا رسول اللہ؟ صحیح بخاری صحیح مسلم میں حدیث ہے. رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا امک، تمہاری ماں سب سے زیادہ تمہارے حسن سلوک کی حقدار ہے. ثم من، پھر عرض کیا سرکار ان کے بعد میں کن کے ساتھ اچھا سلوک کروں؟ فرمایا امک، اپنی ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. پھر تیسری مرتبہ عرض کیا اور میں کس کے ساتھ اچھا سلوک کروں؟ فرمایا امک، اپنی ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. 3 مرتبہ ماں کا ذکر کیا. پھر چوتھی مرتبہ عرض کیا ثم من، پھر کس کے ساتھ اچھا سلوک کروں؟ تو فرمایا ثم ابوک، اپنے والد کے ساتھ اچھا سلوک کرو. تو اللہ کے حبیب پاک علیہ السلام نے اچھا سلوک سب سے زیادہ کس کے ساتھ کیا جائے سوال آیا تو 3 مرتبہ مقدم ماں کو رکھا، چوتھے نمبر پر والد کو رکھا. محدثین کرام اس کی تشریحات بیان کرتے ہیں کہ اس میں کیا حکمت ہے. کیا ماں کا احترام باپ سے زیادہ ہے؟ تو فرمایا کہ عزت اور عظمت، فضیلت اور رفعت کے اعتبار سے والد کا درجہ زیادہ ہے. قرآن میں بھی آیا وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، خواتین پر مردوں کو ایک درجہ فضیلت حاصل ہے. کیوں فضیلت حاصل ہے؟ بما انفقوا من اموالہم، اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں. اور نفقہ بیوی کا شوہر کے ذمہ ہے، شوہر کا نفقہ بیوی کے ذمہ نہیں ہے، یعنی بیوی پر خرچ کرنا شوہر کی ذمہ داری ہے. ایک درجہ اللہ پاک نے مرد کو فضیلت عطا فرمائی ہے. یہ تو فضیلت کی بات ہے، لیکن خدمت کا جہاں معاملہ ہے تو فرمایا خدمت میں باپ پر ماں کو 3 درجے مقدم رکھنا چاہیے. 3 درجے مقدم رکھنا چاہیے حسن سلوک اور خدمت میں. کیوں ایسا؟ تو اس کی وضاحت یہ کرتے ہیں کہ 3 ایسے مرحلے ماں سے وابستہ ہے جس میں باپ کا کوئی حصہ نہیں ہوتا. ایک تو حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا وحملہ وفصالہ 30 شہرا. ایک تو ماں اپنے پیٹ میں 9 مہینے تک اپنے بچے کو رکھتی ہے، تو یہ جو مشقت برداشت کرتی ہے، جو تکلیف کو سہتی ہے، کیسی کیسی حالت اس پر طاری ہوتی ہے، اس کے مزاج پر مختلف قسم کے تغیرات آتے ہیں، ہر تغیر کو گوارا کرتی ہے، ہر تکلیف کو سہتی ہے، لیکن اس کے بطن میں پرورش پا رہے بچے کو کوئی تکلیف ہو یا گوارا نہیں کرتی. تو قرآن کہتا ہے حملتہ امہ کرہا، بہت ہی تکلیف سے وہ اپنے پیٹ میں اس کو رکھتی ہے. ووضعتہ کرہا، اور پھر وہ مرحلہ مکمل ہونے کے بعد دنیا میں اس کے آنے کا مرحلہ آتا ہے، ولادت کی گھڑیاں آتی ہے، تو بہت ہی تکلیف سہتے ہوئے وہ اس کو جنم دیتی ہے. پھر اس کے بعد تیسرا مرحلہ آتا ہے خون جگر پلانے کا. وہ اپنا دودھ نہایت ہی خوشگوار طریقے سے بڑی محبت کے ساتھ اپنے شیرخوار کو پلاتی ہے اور ہر طرح سے اس کو آرام پہنچانے کی جتن اور کوشش کرتی ہے. تو یہ 3 مرحلے خاص ماں سے متعلق ہے.
تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ان 3 وجوہ کو سامنے رکھتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ حسن خدمت میں 3 درجے ماں کو مقدم رکھو، پھر اس کے بعد 4تھا درجہ باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا۔ یہ قرآن کریم نے کتنے دقیق پہلائے میں بات کی ہے، کس کا دماغ اور کس کا ذہن اس طرف جا سکتا ہے۔ اور آج آپ دیکھیے مادیت کا ایسا غلبہ آ چکا ہے کہ ماں باپ کا احترام اور ماں باپ کی تکریم کا تصور ہی ختم ہوتا جا رہا ہے۔ بڑے ہو گئے، کمانے کے قابل ہو گئے، اور خود ہم اپنی ازدواجی زندگی سے وابستہ ہو گئے، اور ایسے وقت میں ماں باپ ہمارے حسن سلوک کے پہلے سے زیادہ منتظر رہتے ہیں۔ محتاج تو ہر حال میں ماں باپ اولاد کے نہیں رہتے، وہ تو اپنے مولا کے محتاج ہیں۔ کبھی یہ غلط فہمی میں نہیں رہنا چاہیے، ماں باپ ہمارے حسن سلوک کے محتاج ہیں۔ انتظار کرتے ہیں، وہ انتظار کرتے ہیں کہ بچہ خدمت کرے اور خاص دعاؤں سے وہ مالا مال ہو جائے، ورنہ جو پروردگار عالم نے 9 مہینے ماں کے پیٹ میں رکھ کر غذا پہنچائی ہے، جو ان کے ذریعے سے اس کو غذا پہنچایا ہے، وہ پروردگار عالم کیا ان کو بے سہارا رکھے گا؟ نہیں، ان پر اللہ کی بے انتہا رحمتیں برستی ہے۔ خدمت کرنے کے 2 جذبات ہوتے ہیں، ایک یہ کہ محتاج سمجھ کے کرنا، تب بھی خدمت ہو جاتی ہے مگر وہ نعمت نہیں ملتی۔ یہ سمجھ کر کہ میرے ماں باپ محتاج نہیں ہے، میں محتاج ہوں، ان کے ساتھ اچھی خدمت کروں تاکہ ان کی دعائیں مجھے مل جائے، تاکہ ان کے حقوق میں سے کچھ حق کو ادا کرنے کی سعادت رب کریم مجھے عطا فرما دے۔ اس احساس کے ساتھ خدمت انجام دینی چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 درجے مقدم رکھا، پھر باپ کا ذکر کیا۔ تو یہ محدثین کرام مفسرین وجوہات بیان فرمائے کہ یہ 3 درجے خدمت میں ماں کو مقدم رکھنے کی وجہ یہ ہے۔ پھر اس کے بعد اب آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم ان کی طرف توجہ نہیں کرتے ہیں۔ ایسے موقع پر اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی کیا تعلیمات ہے، کیا ہمیں رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بارے میں ہدایات دی ہے۔ صحیح حدیث شریف ہے، شعب الایمان میں امام بیہقی نے بیان کی، اور امام خطیب تبریزی رحمۃ اللہ علیہ نے مشکات المصابیح میں ذکر کی۔ حضرت ابو الحسنات محدث دکن رحمۃ اللہ علیہ نے زجاجۃ المصابیح شریف کی 4 جلد میں اس روایت کو ذکر کیا ہے کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، من اصبح مطیعا للہ فی والدیہ اصبح لہ بابان مفتوحان من الجنہ، کہ جو بندہ صبح اس حال میں کرتا ہے کہ وہ ماں باپ کو خوش رکھتے ہوئے اللہ کا اطاعت گزار ہے، یعنی ماں باپ کے حقوق کو ادا کرتے ہوئے صبح وہ کر رہا ہے، تو صبح تو وہ دنیا میں کرتا ہے۔ رحمت والے آقا کا کرم دیکھو، فرماتے ہیں اصبح لہ بابان مفتوحان من الجنہ، اس کے لیے جنت کے 2 دروازے کھل جاتے ہیں۔ دروازے جنت کے 2 کھل جاتے ہیں۔ رمضان میں دروازے کھلتے ہیں، یہ الگ فضیلت ہے، لیکن اطاعت گزار جو ماں باپ کا رہتا ہے، حبیب پاک فرماتے صبح ہوتے ہی 2 دروازے اس کے لیے جنت کے کھل جاتے ہیں۔ اور شام ایسے ہی کرتا ہے کہ ماں باپ کے حق ادا کر رہا ہے، ماں باپ کے حقوق کے سلسلے میں وہ نہایت مستعد ہے، سرگرم ہے، ان کو راضی رکھنے کی ہمیشہ فکر کر رہا ہے۔ ایسے ہی فکر کرتے ہوئے اسی احساس کے ساتھ رات گزارتا ہے۔ فرماتے ہیں ومن امسا مطیعا للہ فی والدیہ اصبح لہ بابان مفتوحان الی الجنہ، صبح میں 2 دروازے، شام میں 2 دروازے کھل جاتے ہیں۔ اگر ماں باپ میں سے کوئی ایک دنیا میں ہے، ایک جا چکے ہیں، اور ان ایک کو خوش کرنے کی فکر میں رات اور دن گزار رہا ہے، تو فرماتے ہیں ان کان واحدا فواحدا، اگر ایک کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہوئے، ایک کے ساتھ کا مطلب ایک ہی دنیا میں ہے، اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہوئے صبح کیا ہے تو ایک دروازہ کھل جاتا ہے، شام کیا ہے تو اور ایک دروازہ کھل جاتا ہے۔ اور یہ دروازے کتنے کھل رہے ہیں؟ روزانہ دیکھ لو آپ، صبح بھی آ رہی ہے، شام بھی آ رہی ہے۔ جن کے پاس ماں باپ ہیں، دنیا میں ابھی ان کا سایہ قائم ہے، کتنے خوش نصیب ہیں۔ صبح اور شام کس عمل کی وجہ سے دروازے کھل رہے ہیں؟ صرف ماں باپ کو خوش رکھنے کی وجہ سے۔ کتنے دروازے؟ صبح 2، شام 2، تو 24 گھنٹے میں کتنے دروازے کھل گئے؟ 4 دروازے۔ پھر دوسرا دن آیا تو یہی 2 دروازے نہیں، اور دوسرے 2 دروازے کھلتے ہیں، اور دوسرے 2 دروازے کھلتے ہیں۔ تیسرا دن آتا ہے تو اور دوسرے 2 دروازے کھلتے ہیں، پھر آتی ہے رات تو اور دوسرے دروازے کھلتے ہیں۔ اب اندازہ کریے انسان کی زندگی جو جتنے سال پر مشتمل ہے، ان سالوں میں کتنے مہینے اور مہینے میں کتنے دن آ رہے ہیں، اس کے حساب سے سوچئے تو کتنے دروازے کھل رہے ہیں۔ اور دروازے کس کے ہیں؟ جنت کے محلوں کے دروازے۔ تو دروازے کا مطلب صرف دروازے کھلے رہیں گے محل نہیں ملے گا، ایسا نہیں ہے، محل کے دروازے ہوتے ہیں۔ تو اب اندازہ کرو کتنے محلات جنت میں بن رہے ہیں ان لوگوں کے جو ماں باپ کی اطاعت کرتے ہوئے گزارتے ہیں۔ ماں باپ کی اطاعت پر اللہ کے محبوب نے جنت کو اتنا ارزاں کر دیا، اتنا ارزاں کر دیا ہے، صبح کے 2 دروازے، شام کے 2 دروازے ہیں۔ فرمایا یہ دروازے کھلتے ہیں تو میرے فرمان سے، اور سبب بنتا ہے تو ماں باپ کو خوش رکھنا بنتا ہے، ماں باپ کی اطاعت گزاری سبب بنتا۔ یہ اللہ کے حبیب پاک علیہ السلام نے فرمایا۔ اس کے بعد اس کے ساتھ یہ بھی فرمایا، اس کے برعکس اگر کوئی شخص صبح اس حال میں کرتا ہے کہ آقن
نافرمانی کر رہا ہے اپنے ماں باپ کی، عاصیا للہ فی والدیہ، ماں باپ کو ناراض کر رہا ہے، اللہ کے حکم کو نظر انداز کر رہا ہے، تو اصبح لہ بابان مفتوحان من النار، دوزخ کے 2 دروازے اس کے لیے کھل جاتے ہیں۔ ان سمجھ رہا ہے میں کہ کعبے کا طواف کر رہا ہوں، میں عمرہ بھی کر رہا ہوں، حج بھی کر رہا ہوں، سب کچھ کر رہا ہوں، سمجھ رہا، لیکن آنکھ سے پردے ہٹیں گے تو پتہ چلے گا۔ رسول پاک علیہ السلام فرماتے دوزخ کے 2 دروازے اس کے لیے صبح میں کھل گئے، اگر شام میں ان کا دل دکھاتا ہے تو پھر دوسرے 2 دروازے کھل جاتے ہیں۔ دوزخ کے کتنے اس کے لیے گڑے ہوں تیار ہو رہے ہیں، سوچئے اور غور کیجیے۔ جب یہ وعید اور یہ فضیلت سرور کونین علیہ السلام نے بیان کی تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وَإِن ظَلَمَا، اگر کسی کے ماں باپ ایسے سخت مزاج واقع ہوں کہ بچے پر زیادتی کر رہے ہوں، ظلم کر رہے ہوں، بچے کو جو حق دینا چاہیے وہ نہیں دے رہے ہوں، تو ایسے وقت میں کیا کرنا چاہیے؟ کیا ان کی اطاعت اب بھی کرنی ہے؟ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا وَإِن ظَلَمَاهُ وَإِن ظَلَمَاهُ وَإِن ظَلَمَاهُ، اگرچہ کہ ماں باپ زیادتی کیوں نہ کرے، اگرچہ کہ ماں باپ ظلم کیوں نہ کرے، اگرچہ کہ ماں باپ کی طرف سے حق تلفی کیوں نہ ہو، اگر وہ حق تلفی کرتے ہیں تو تم کو بدلہ دینے کا حق نہیں ہے، وہ اللہ پاک کے پاس معاملہ ہوگا۔ تم بیٹے ہو، تمہارے وجود کا وہ ذریعہ بنے ہیں، جو تمہارے وجود کا ذریعہ بن جائے اس کے لیے تم زوال کا ذریعہ نہیں بننا چاہیے، کیونکہ ان کے وجہ سے تم دنیا میں آئے ہو، تو وہ تمہارے آنے کا ذریعہ بنے۔ اور قانون یہ ہے کہ جو کسی کی دنیا میں آمد کا ذریعہ بنتا ہے وہ آنے والا اس کے فنا اور زوال کا ذریعہ نہیں بن سکتا۔ تو ان کا ظلم ہو، ان کی طرف سے زیادتی ہو، تو تمہیں اس بات کی اجازت نہیں دی جا سکتی کہ تم بدلہ لینے کے لیے کھڑے ہو جاؤ، بدلہ لینے کے در پہ ہو جاؤ، نہیں۔ ان کا ظلم ہے اور گنجائش قرآن سے ثابت ہے، ظلم کرنے والے کو آپ روک بھی سکتے ہیں، بدلہ لے بھی سکتے ہیں۔ قرآن میں کیا نہیں آیا؟ 6 پارے میں آج ہی آپ نے پڑھا ہے، سنا ہے، لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، اللہ پاک کسی کی برائی کو بیان کی جائے پسند نہیں فرماتا، کسی کے عیب کو ظاہر کیا جائے پسند نہیں کرتا، الا مگر اس کا کہ جس نے کسی پر ظلم کیا ہے تو مظلوم کو اجازت دیتا ہے کہ وہ اپنے ظالم کی داستان ظلم بیان کرے۔ تو قرآن سے ثابت ہے نص قطعی سے کہ ظالم کے ظلم کی داستان مظلوم بیان کر سکتا ہے، کہہ سکتا فلاں نے مجھ پر ظلم کیا، اور بدلہ لینے کی اجازت ہے۔ فرمایا وجزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا، کسی نے زیادتی کی ہے تو برابر سلوک کر سکتے ہو۔ فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى علیکم، تم پر اگر کوئی ظلم کیا ہے تو تم ظلم کرنے والے کو بدلہ برابری کا دے سکتے ہو۔ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، اگر کسی نے تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے تو زیادتی کرنے والے کے ساتھ تم بھی زیادتی والا سلوک کر سکتے ہو۔ یہ عام لوگوں کے لیے ہے، مگر بات ماں باپ کی آتی ہے تو آقا نے فرمایا نہیں، وَإِنْ ظَلَمَا وَإِنْ ظَلَمَا وَإِنْ ظَلَمَا، اگرچہ کہ انہوں نے ظلم کیا ہے تو تم ظلم کا بدلہ تو کیا اف بھی کہنے کے مجاز نہیں ہو، تمہیں تو ہر حال میں احترام کا پہلو اختیار کرنا چاہیے۔ صرف ایک ہی وجہ ہے کہ خدا نے ان کو تمہارا ماں باپ بنایا ہے، ان کے ذریعے سے تمہیں پیدا کیا، خالق رب ہے، تخلیق کرنے والا وہ ہے، تم اس کی مخلوق، ماں باپ بھی مخلوق، مگر سبب وجود وہ تمہارے حق میں قرار پائے ہیں، اس وجہ سے تم ان کا احترام ملحوظ رکھنا۔ جو چاہے تم بن سکتے ہو مگر باپ کے باپ نہیں بن سکتے ہو، ماں کے ماں نہیں بن سکتے ہو۔ ہر مقام پر پہنچ سکتا ہے بندہ، محنت کر کے عالم بن سکتا ہے، مفتی محدث بن سکتا ہے، اللہ اپنے فضل و کرم سے نوازے تو خطب بن سکتا ہے، ابدال کے زمرے میں شامل ہو سکتا ہے، مگر ایک مثال بھی قیامت تک نہیں بتائی جا سکتی ترقی کر کے کوئی بیٹا باپ بنا ہو یا بیٹی ماں بنی ہو۔ تو یہ تو تمہارے بس ہی میں نہیں ہے، تم جس کے بیٹے ہو ہمیشہ کے لیے بیٹے ہو، جس کی بیٹی ہو ہمیشہ کے لیے بیٹی ہو۔ تو یہ فضل کے ساتھ ان کو میں نے خاص کر دیا، اس فضل کی وجہ سے مان کر چلنا تمہیں پڑے گا اور ان کا احترام بجا لانا پڑے گا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب پاک علیہ السلام نے ہدایات دی، اور ہمارے سامنے نمونہ بھی دیکھیے کیسا ادب کرنے والے کر کے بتائے۔ ابھی اسوہ حسنہ آقا کا آپ نے سنا ہے، انہی کے گھرانے کا بھی اسوہ سن لیجیے۔ حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، بارگاہ مصطفیٰ سے فیض پائے ہوئے ہیں، درسگاہ رسول کریم علیہ السلام کے طالب علم ہیں۔ آقا علیہ السلام نے کیا تربیت کی، کیا تعلیم دی ہے، سب سے پہلے گھر والوں کو دنیا کے سامنے مثال بنا کر پیش کیا۔ حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں، عظمت و فضیلت کے حامل و مالک ہیں۔ آپ اپنی والد ماجدہ سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کے ساتھ دسترخوان پر کھانے میں شریک نہیں ہوا کرتے تھے، کھانے میں نہیں شریک ہوتے تھے۔ آپ کی والد ماجدہ نے فرمایا بیٹے کیا بات ہے دسترخوان پر ہمارے ساتھ کھانے میں تم شریک نہیں ہوتے ہو؟ تو بڑے ادب و احترام سے عرض کیا میری امی جان ایک چیز ہے جس کی وجہ سے میں ہمت نہیں کر رہا ہوں۔ تو ارشاد فرمائے بیٹے کون سی بات ہے بیان تو کرو۔ تو عرض کرنے لگے میری امی جان دسترخوان پر کھانے کی چیزیں رکھی ہوئی ہوتی ہے
تو میرے ذہن میں خیال آتا ہے کہ فلاں چیز اگر میں کھانے کے لیے ارادہ کر کے ہاتھ بڑھاؤں تو مجھے ایک اندیشہ رہتا ہے، ہو سکتا آپ کی نگاہ اس پر پڑی ہوگی، آپ اس کو لینا چاہتے ہوں گے. میں کوئی چیز لینے کے لیے ہاتھ بڑھاؤں تو مجھے خیال آتا ہے شاید میری امی جان اس کو لینا چاہتی ہوں گی، کیونکہ آپ کے دل میں کس چیز کے لینے کا خیال ہے میں اندازہ نہیں کر سکتا. تو اب آپ کی نظر شریف پہلے سے اس پر تھی کہ آپ اس کو لیں قبل اس کے کہ میں اگر لے لیتا ہوں تو آپ کا نافرمان بن جاؤں گا، اس لیے میں ڈرتا ہوں کہ میری امی جان کا نافرمان نہ بنوں، اسی وجہ سے کھانے میں شریک نہیں ہوتا ہوں. یہ میرا عذر ہے، اس کے سوا کوئی اور بات نہیں. آپ غور کیجیے کیا اتنی گہرائی سے کبھی ہم بھی سوچ بھی نہیں سکتے، ہمارا ذہن کیسے جا سکے گا. پاکیزہ تربیت اللہ کے محبوب پاک علیہ السلام کی بارگاہ سے ہوئی ہے تو ادب دیکھو، حالانکہ سارے فضائل کمالات بیان کر دیے گئے. اللہ کے محبوب بچپن میں اٹھا کے گود میں لے کر فرماتے ابنی ھذا سید، یہ میرا بیٹا سردار ہے اور سب کی حاجتیں پوری کرنے والا ہے. فرما رہے وہ سردار جن کو جنت کی خوشخبری نہیں، جنتی جوانوں کے سردار ہونے کی خوشخبری آقا نے دے دی ہے. یہ ساری فضیلتوں کے باوصف احترام کا وہ عنصر آپ کی طبیعت میں، آپ کے مزاج میں ودیت کر دیا گیا ہے کہ والد ماجدہ کے ساتھ کھانے کی ہمت نہیں کر رہے ہیں. حضرت سید کائنات نے جب یہ سنا تو فرمایا بیٹا تم شریک ہو کھا جانے میں، وانت فی حل، اور فکر مت کرو اگر میں کسی چیز کا ارادہ بھی کروں اور میرے شہزادے تم اٹھا لیتے ہو تو تمہارے لیے وہ جائز ہوتا ہے، میری طرف سے کوئی امتناع نہیں رہتا. آپ یہ بھی نہیں فرمائے وانت فی حل ہے، یہ بھی کہہ سکتی تھی اس میں کیا حرج کی بات ہے، نہیں فرمایا. کیوں کہ تربیت نانا جان نے کی تھی تو اس کی وجہ سے ادب کر رہے تھے. اب ان کے بارے میں یہ کیسے کہیں گے کہ یہ کوئی بات ہے، اتنا تم باریکی سے کیوں سوچ رہے ہو. نہیں کہا بے شک تمہاری سوچ بالکل درست ہے، میری طرف سے یہ ہے کہ تمہارے لیے میں حلال کر دیتی ہوں، جائز کر دیتی ہوں. میرا بھی ارادہ ہے تو اس ارادے پر تمہارے ارادے کو میں ترجیح دیتی ہوں. بیٹا تم جو کھا لو گے میں سمجھوں گی کہ میں نے تمہارے لیے اس کو اٹھا کے رکھا ہے. اس طرح سے حضرت سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بیان فرمایا ہے. تو احترام اور تکریم کا کتنا عظیم ترین درس دیا ہمیں آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ماں باپ کے سلسلے میں. حضرت سیدنا بایزید بستامی رضی اللہ عنہ کی ایک مثال دے کر بات کو ختم کرتا ہوں. نزہۃ المجالس میں یہ روایت جو امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اس کو بھی نزہۃ المجالس میں بیان کیا گیا ہے، اور یہ بھی جو سنا رہا ہوں یہ بھی نزہۃ المجالس میں ہے. اور حضرت سیدنا محدث دکن رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتابوں میں سے کسی کتاب میں بھی اس کو بیان فرمایا ہے، غالباً مواعظ حسنہ وغیرہ میں روایت یہ ذکر کی ہے کہ حضرت سیدنا بایزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نہایت ہی برگزیدہ اولیاء کرام میں ہیں، وہ اپنی والد ماجدہ کی خدمت میں تھے. والد ماجدہ نے فرمایا بیٹے پانی لاؤ، تو حضرت پانی کا پیالہ لے کر امی جان کی خدمت میں پیش ہوئے تو آپ کو اس حال میں پایا کہ ان کی آنکھ لگ چکی تھی، آرام فرما رہی تھی. تو اب ادب اس بات کی اجازت نہیں دیا کہ اپنی امی جان کو جگائیں، ویسے ہی پیالہ ہاتھ میں لے کے ٹھہرے رہے. اور نہایت ہی سخت سردی کا موسم تھا، کڑاکے کی سردی ہو رہی تھی، جاڑا بہت سخت تھا. ویسے ہی پیالہ لے کے ٹھہرے رہے یہاں تک کہ والد ماجدہ کی آنکھ جب کھلی تو آپ نے پانی طلب کیا تو فوراً پیش کر دیا. مگر کافی دیر سے لے کے ٹھہرے ہوئے تھے تو پانی پیالے میں سے تھوڑا سا جو گرا تھا انگلی پر وہ اتنا جم گیا کہ پیالہ آپ کے ہاتھ ہی سے چپک گیا. والدہ نے جب فرمایا جاؤ بیٹے پانی پلاؤ تو نکال کر دینا چاہتے تھے، جیسے نکالے تو اس کی کھال نکل گئی اور خون بہنے لگ گیا. تو امی جان نے فرمایا بیٹے یہ کیا واقعہ ہے، کیوں تمہاری انگلی سے خون بہ رہا ہے؟ تو سارا قصہ کہہ سنایا. تو ایسے موقع پر آپ کی والد ماجدہ نے کہا اللہم انی عنہ راضی راضیۃ فرض عنہ، اے اللہ میں اپنے بیٹے سے راضی ہوں تو بھی راضی ہو جا. مولا اس کے اس حسن خدمت سے میں خوش ہو چکی ہوں تو بھی خوش ہو جا. حضرت بایزید بستامی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب ان کا وصال ہوا ان کو جنت کے باغوں میں ٹہلتے ہوئے دیکھا گیا اور اللہ کی تسبیحات و تحلیلات میں مشغول پایا گیا. تو پوچھا گیا بما وصلت الی هذه المنزلہ، حضرت اتنے عظیم مقام پر آپ کیوں کر فائز ہو گئے؟ تو کہا ببر الوالدین والصبر علی الشدائد، ریاضت مجاہد ایک طرف رہ گئی. اللہ کی بارگاہ میں جب پیش ہوا تو فرمایا بایزید ریاضتوں سے یہ مقام نہیں ملا ہے، ماں کی خدمت اور دعا کی وجہ سے ملا ہے، باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی وجہ سے ملا ہے. ببر الوالدین والصبر علی الشدائد، اس راہ میں بڑی بڑی سختیاں آئیں مگر میں نے صبر کیا. کیا آسان بات نہیں ہے کہ پیالہ لے کے رات بھر ٹھہرے رہے؟ ہر تکلیف کو ان کی خدمت میں گوارا کرتا رہا. رب کی بارگاہ میں باریابی کا وقت آیا تو فرمایا بایزید سارے حجابات اٹھا کے جلوے دکھا رہا ہوں تو کوئی اور وجہ سے نہیں ہے، اس کے پیچھے تمہارے ماں باپ کی دعائیں ہیں، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا تمہارے کام آ گیا ہے. تو بڑے سے بڑوں نے بڑائیاں پائی ہے تو ماں باپ کی خدمت گزاری کے ذریعے سے پائی ہے. تو ہمیں اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے. انتقال ہو گیا ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا
ان کے لیے الصلاۃ علیہما والاستغفار لہما وانفاذ احدہما وصلۃ الرحم التي لا توصل الا بہما واکرام صدیقہما. فرمایا 5 کام کرنا ہے. ایک تو نماز جنازہ پڑھنا ہے، دوسرا یہ کہ ان کے لیے بخشش کی دعا اللہ کی بارگاہ میں کرتے رہنا ہے، تیسرا یہ کہ اگر ان کے کوئی عہد و پیمان ہے تو ان کی اس وصیتوں کو پورا کرنا ہے، چوتھا یہ کہ جو رشتہ داریاں ماں باپ کی وجہ سے قائم ہوتی ہے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، اور پانچواں یہ کہ ماں کی سہیلیوں کے ساتھ اور باپ کے دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، ان کے ساتھ بھی عزت و اکرام کا رویہ اختیار کرنا ہے، یہ سمجھ کر کہ یہ بزرگ خاتون میرے ماں سے تعلقات رکھنے والی ہے، رشتہ داری نہیں. رشتہ داریوں کا ذکر تو چوتھے نمبر پر فرمایا. خالی ان سے کسی اعتبار سے بھی معاملہ داری کسی کی تھی تو ان کا بھی احترام کرنا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے. یہ 5 حقوق بعد وفات ماں باپ کے رسول پاک علیہ السلام نے بیان فرمایا. زندگی میں یہ خدمت کرنا ہے، بعد وفات بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے، اور ان کے حق میں ہمیشہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہنا چاہیے. اگر کسی نے اپنے ماں باپ کو خوش نہیں رکھا تھا، ایسی دنیا سے وہ رخصت ہو گئے، تو سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا اب بندہ جب ان کے لیے استغفار کرتا ہے، اچھے سلوک یعنی ایثار ثواب کرتا رہتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نافرمانی کو مٹا کر نیک گزار ماں باپ کی اولاد میں اس کو شامل فرما دیتا ہے. حضور نبی کریم علیہ السلام نے یہ خوشخبری بھی دی ہے، ان کے لیے دعائے بخشش کرتے رہنا ہے، ان کے حق میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے التجائیں کرتے رہنا چاہیے. یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمات عطا فرمائی ہے، اور اگر ان کے ساتھ سلوک اچھا نہیں ہے تو پھر دنیا اور آخرت کی تباہی کے سوا کچھ نہیں ہے. ایک روایت حضرت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے جو منقول ہے، جو علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ بخاری کی شرح عمدۃ القاری میں بیان کیے ہیں، وہ سناتے ہوئے اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں کہ انہوں نے ایک روایت بیان کی کہ ایک صحابی عرض کی یا رسول اللہ قد انی نذرت ان فتح اللہ علیک ان آتی الکعبۃ واقبل اسقفۃ الباب. یا رسول اللہ میں نے ایک منت مان لی تھی، اگر فتح مکہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ سرفراز فرما دے تو کعبۃ اللہ شریف جاؤں گا اور کعبۃ اللہ کی چوکھٹ کو چوموں گا. میں نے یہ منت مانگ لی تھی، میرے آقا یہ نظر کر لی تھی، اب میری صورتحال جو کچھ ہے آپ کے سامنے یہاں ہے، کیا کروں؟ تو اللہ کے محبوب نے فرمایا قبل قدمی امک وقد وفیت نظرک، اپنی ماں کے قدموں کو چوم لو، جاؤ تمہاری منت پوری ہو گئی ہے. منت مانگے تھے کہ اسقفۃ الباب، کعبۃ اللہ کی چوکھٹ کو چومیں گے، دہلیز چومنے کی نیت کر چکے تھے. آقا نے فرمایا ماں کے قدم کو چوم لو، تمہاری نظر پوری ہو چکی ہے. ضعیف کمزور نہیں، بخاری شریف میں جہاں ماں باپ کے ساتھ اچھے سلوک کا ذکر ہے، شارح بخاری علامہ عینی نے وہیں پر اس روایت کو ذکر فرمایا ہے. تو اندازہ فرمائیے کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کا کتنا اعلیٰ نمونہ رسول پاک کے سامنے عطا فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ مجھ کو اور ہم سبوں کو اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے درجات کو اللہ پاک بلند فرمائے، اور ان کو اپنے خاص قرب سے مالا مال فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وآلہ وصحبہ اجمعین، الحمد للہ رب العالمین.